بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں روحانی عامل۔ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور پریشانیوں سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے اور اس کے لیے سب سے بہتر عمل اور وظیفہ کیا ہو۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ڈپریشن، ذہنی دباؤ اور پریشانیوں کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں انسان کی روزمرہ زندگی کو متاثر کرتی ہیں، اور یہی ڈپریشن بعض ایسے کمزور اعصاب لوگوں کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے اور میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں میڈیکل سائنس کی۔ میڈیکل سائنس اس بیماری کو ایک کیفیت کا نام دیتی ہے جو انسان کے دماغ پر شدید دباؤ ہونے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت کو میڈیکل سائنس انزائٹی، ہسٹریا اور شیزوفرینا کے نام سے پکارتی ہے۔ ان تینوں بیماریوں میں ایک چیز کامن ہے، وہ ہے دماغی اور اعصابی کمزوری۔ ان دونوں کمزوریوں کی وجہ سے انسان کی سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ بدقسمتی سے میڈیکل سائنس کے پاس ان بیماریوں کا فوری حل نہیں کہ وہ ان بیماریوں کو فوراً ہی ختم کر سکیں۔ اس کے لیے ڈاکٹر مریض کو زیادہ تر نیند اور ذہنی سکون کی میڈیسن دیتا ہے جو اس بیماری کا ایک عارضی علاج ہوتا ہے۔ اس طرح کے مریض ساری زندگی اسی کیفیت میں گزار دیتے ہیں۔ تو میری رائے میں میڈیکل سائنس کے پاس بیماری کا کوئی باقاعدہ علاج نہیں ہے، جبکہ اسلام اس بیماری کا نہ صرف حتمی علاج کرتا ہے بلکہ مریض کو ایمان کی طاقت بھی عطا کرتا ہے۔ دوستوں، اس حوالے سے ایسے مریضوں کے لیے ہمارا چینل ایک بہت ہی زبردست عمل اور وظیفہ پیش کرتا ہے۔ آپ نے وظیفے کو بہت دھیان اور غور سے سننا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے جو شخص ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے، اگر وہ خود وظیفہ کرنے کے قابل نہیں ہے تو خونی رشتہ داروں میں سے کوئی بھی اس کے لیے وظیفہ کر سکتا ہے، جیسے ماں، باپ، بہن، بھائی، ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ طریقہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بڑی پانی کی بوتل لے کر اس میں پانی بھر لینا ہے۔ اس کے بعد اسکرین پر دکھائی گئی دعا کو ایک سادے کاغذ پر زیر زبر کے ساتھ حرف بہ حرف لکھ کر پانی کی بوتل میں ڈال دینا ہے۔ اب آپ نے بعد نماز فجر یا پھر بعد نماز مغرب باوضو قبلہ رخ ہو کر پرچے پر لکھی گئی دعا کو 121 بار پڑھ کر پانی کی بوتل پر دم کرنا ہے جس میں آپ نے وہ دعا کا کاغذ ڈالا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، فکر اور غم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، عاجزی اور سستی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی اور بخل سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں قرض کے بوجھ اور لوگوں کے دباؤ سے۔ صدق اللہ العظیم۔ اور پھر دوستوں، مریض کو جب بھی اب پیاس لگے اس کو اسی بوتل سے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پلانا ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ پانی ختم ہونے والا ہو تو اس میں مزید پانی ڈال دیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا مریض بہتری کی طرف جا رہا ہے تو اس وظیفے کو جاری رکھیں۔ اگر بالکل بھی بہتری نظر نہ آئے تو پھر بچے ہوئے پانی کو کسی بھی درخت کی جڑ میں ڈال دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ، مجھ سے جو اس وظیفے کے دوران غلطیاں ہوئیں مجھے معاف فرما۔ اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ نیا پانی لے کر دوبارہ دم کرنا ہے اور دعا کو پھر سے تحریر کر کے پانی میں ڈال دینا ہے۔ انشاءاللہ اس مرتبہ آپ کو لازمی کامیابی ملے گی۔ دوستوں، اس دعا کے ساتھ روحانی عامل کو اجازت دیجیے کہ اللہ ذلت کی زندگی اور ذلت کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو مکہ، مدینہ اور آقا کے دربار کی زیارت فرمائے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔